أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم اور جس دن نحشرهم ہم جمع کریں گے ہم ان کو جمیعاً سب کو، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین اشرکو ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم مکانکم اپنی جگہ رہو، مکانکم مکان کہتے جگہ کو، کم تمہاری یعنی تمہاری جگہ، اور اس کا فعل محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ رکے رہو، ٹہرے رہو، یہ مطلب مکانکم یعنی اپنی جگہ پکڑے رہو، جس جگہ پہ ہو اسی پہ رہو، مکانکم یہ مطلب مکانکم اپنی جگہ پر ٹہرے رہو، انتم تم بھی، وشرکاؤکم اور تمہارے شرکا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک منظر بیان فرما رہا ہے محشر کے دن کا، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جمع فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا جہاں ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ پر رک جاؤ، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ بھی رک جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَزَيَّلْنَا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بینہم ان کے درمیان، زیلنا زیلا یزیلو سے ہے، اور یہ اصل میں ہے زوال سے، زوال یعنی جدائی، تو جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین کے درمیان اور پھر ان کے جو شرکا تھے، یعنی جن کو وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر، ان کو ایک جگہ جمع کر دے گا اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ مشرکین جن انبیاء کی یا صالحین کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مشرکین کے درمیان اور ان کے ان شرکا کے درمیان جدائی ڈال دے گا، کہ یہ لوگ جو اللہ کے اگر نیک بندے ہوں گے، جیسے انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، تو وہ ان سے اپنی ان مشرکوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے، بیزارگی کا اعلان کریں گے، تو اس طریقے سے ان کے درمیان جدائی پڑ جائے گی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شرکا، ما کنتم ایانا تعبدون، ما کنتم ایانا تعبدون تم نہیں ہماری عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت سے انکار کر دیں، کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں جب تک زندگی گزاری لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور شرک سے روکا، لیکن جب وہ لوگ اس دنیا سے فوت ہو گئے تو اس کے بعد آگے چل کر لوگوں نے ان کی اصل تعلیمات کو بھلا دیا اور انہی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے۔ تو ایسے جو انبیاء ہوں گے یا جو صالحین ہوں گے، وہ ان شرک کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، تم نے اگر بعد میں ایسا کچھ کیا ہے تو ہمیں نہیں معلوم، ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ بس کافی ہے اللہ، شہیدن گواہی دینے والا، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اب وہ اللہ کو گواہ بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کیونکہ وہ بہترین گواہ ہے اور وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بس اللہ کو ہم گواہ بناتے ہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ بس کافی ہے اللہ، شہیدن گواہی دینے والا، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا کہ بے شک ہم، ان کننا دیکھو یہاں پر ان آیا ہے، ان یہاں پر کیا ہے؟ یہ انا کا مخفف ہے، یعنی یہاں پر تشدید نہیں ہے، تخفیف کی گئی ہے، اصل میں ہے انا، انا ہے، انا ہے وہ، یعنی بے شک کے معنی میں، اسی لیے کہا ان کننا بے شک ہم تھے،
عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین ضرور بے خبر، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ دیکھو تم نے اگر ہمارے مرنے کے بعد تم نے اگر ہماری عبادت کی تھی، ہم کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا تھا، تو ہمیں تو اس کی کچھ خبر نہ تھی، ہم اس سے بالکل بے خبر اور غافل تھے، اور اللہ اس بات پر گواہ۔ فکفا باللہ، بس کافی ہے اللہ، شہیدن گواہی دینے والا، بیننا و بینکم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا کے بے شک ہم، یعنی اس بات پر اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کننا کے بے شک ہم تھے، عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل۔ ہنالک تبلو، ہنالک وہاں پر، تبلو پالے گا، کل نفس ہر نفس، وہاں پر تبلو حاصل کر لے گا، پا لے گا، دیکھ لے گا، کل نفس ہر نفس، ما اسلفت جو کچھ اس نے، ہنالک تبلو وہاں پر پالے گا ہر نفس، ما اسلفت جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا۔ تو ابھی آواز ٹھیک ہے؟ ہنالک تبلو وہاں پالے گا ہر نفس، ما اسلفت جو بھی اس نے آگے بھیجا تھا، یعنی وہاں پر قیامت کے دن جب سارے لوگ اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو ہر نفس کو جو اس نے اپنا عمل، جو عمل اس نے آگے بھیجا تھا، جو توشہ اس نے آگے بھیجا تھا، اس کو وہ دیکھ لے گا، اس کو وہ وہاں پر پالے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ وہاں دیکھے گا وہ اس کا اپنا عمل ہی ہوگا جسے اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہی اپنے اس عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ ہنالک تبلو وہاں پر پالے گا، کل نفس ہر نفس، ما اسلفت جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اسلفت، وردوا الی اللہ اور وہ لوٹائے جائیں گے، وردوا اور وہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے، یعنی اللہ کے صفت آ رہی کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، جو مولاہم الحق ان کا مولا ہے، مولا یعنی آقا ہے، الحق سچا، تو وہ لوٹا دیے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے۔ وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے، وضل گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، قل کہہ دے، من یرزقکم، من کون ہے، یرزقکم کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو، یرزقکم رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض آسمان اور زمین سے۔ اللہ تعالی یہاں پر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو ذرا ان بت پرستوں سے، ان مشرکوں سے یہ سوال کر، ان سے پوچھ کہ کون تم کو رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمان اور زمین سے، یعنی آسمان سے رزق دینا، یعنی آسمان سے کون ہے جو بارش نازل کرتا ہے، اور زمین سے یعنی زمین کون ہے جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، کہہ دے کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے۔ امن یملک السماع والابصار، امن یا وہ کون ہے، یا وہ کون ہے، یملک جو مالک ہے، السمع کانوں کا، والابصار اور نگاہوں کا، یعنی وہ ہستی کون ہے کہ جس کا، جو انسان کا مالک و مختار ہے، انسان کی نگاہوں کا بھی مالک ہے، اس کے کانوں کا بھی مالک ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ امن یملک السمع والابصار یعنی ایسی ہستی کون ہے، ایسی ذات کون کس کی ہے، امن یملک السمع والابصار یا وہ کون ہے جو مالک ہے کانوں اور نگاہوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، ومن اور کون ہے، یخرج جو نکالتا ہے، یخرج جو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، جو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی
زندہ سے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ مرغی سے اس انڈا جو ہے نا اس سے نکالتا ہے، اور اسی طرح انڈا ہے پھر اس کے اندر سے زندہ مرغی یا چوزا جو مرغی کا بچہ ہوتا ہے اس انڈے سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. وَمَن يُخْرِجُ اور کون ہے جو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیت مردہ سے، وَيُخْرِجُ المیت اور نکالتا ہے مردے کو من الحی زندہ سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے الامر کاموں کی، یعنی کون ہے جو اس دنیا کے سارے کام چلاتا ہے، سارے انتظامات کرنے والا، دنیا کے کام چلانے والی ہستی کس کی ہے. اب یہ سوالات جو آپ نے سنے ہیں یہ سوالات اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ ذرا ان مشرکوں سے، ان بت پرستوں سے ذرا یہ سوال کر، ان سے پوچھ کے اس کا جواب دیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ کہ اللہ. یہ مشرکین کا جواب. آپ ذرا غور کریں کہ مشرکین کو جب یہ سوالات کیے جاتے تھے تو وہ فوراً، یعنی مشرکین قریش، مشرکین عرب، وہ فوراً جو بت پرست تھے وہ فوراً اس کے جواب میں کہتے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی توقف کے فوراً کہتے تھے کہ صرف اللہ. کیا سوالات تھے؟ بھئی تم کو رزق دینے والا کون ہے آسمان اور زمین سے؟ کہتے تھے کہ صرف اللہ. نگاہوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ تو کہتے تھے کہ صرف اللہ. ساری کائنات کے سارے کام چلانے والا، تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. فَسَيَقُولُونَ اللہ بس ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ. یہ مشرکین کا جواب. لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلائے، وہ مشرک تھے، وہ موحد نہیں تھے. اتنا ماننے سے موحد نہیں ہو جاتا آدمی. اسی لیے اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ کو رب ماننا، اکیلا رب ماننا، یعنی اللہ ہی اکیلا خالق ہے، اللہ ہی اکیلا رازق ہے، اللہ ہی اکیلا مالک ہے، اللہ ہی اکیلا مدبر ہے. یہ ماننے کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننے والی توحید. اتنا ماننے سے کوئی موحد نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کو نہ مانے. اور توحید الوہیت کو ماننا یہ ہے یہ توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ کرو کسی بھی قسم کی عبادت میں. اور اسی دوسری توحید میں آ کر یہ مشرکین شرک کرتے تھے، ورنہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. توحید ربوبیت کو مشرکین تسلیم کرتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر اور بھی مقامات پر اللہ نے یہ بات بتائی. لیکن وہ مشرک اس لیے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے تھے اور یہ کہہ کر شریک کرتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. یہ کہہ کر وہ ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے تھے اور یہ ان کا شرک تھا. فَسَيَقُولُونَ اللہ بس ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ یعنی جواب میں کہیں گے اللہ. فَقُلْ تو کہہ دے، فَقُلْ تو کہہ دے افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی جب تم یہ مانتے ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ جو ہے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ اختیار ہے، رازق بھی وہی ہے، یہ سب مان کر پھر جو ہے نا غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، غیر اللہ کے دہلیزوں پر، چوکھٹوں پر اپنا سر ٹیکتے ہو اور غیر اللہ سے امید اور لگائے بیٹھے رہتے ہو اور غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو. آخر تمہاری عقل کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلوں کو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو رب مان کر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قل افلا تتقون بس کہہ دے بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اور یہی بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں ہمارے آج کل بہت سارے مسلمان بھائی
جو قبر پرستی کے میں مبتلا ہیں، قبر پرستی والے شرک میں مبتلا ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں صحیح توحید کیا ہے۔ توحید ایک توحید ربوبیت ہے اور توحید الوہیت۔ یہ جو ہمارے آج کل کے قبر پرست مسلمان ہیں، وہ بھی جو ہے نا ان مشرکین عرب کی طرح توحید اور ربوبیت کو مانتے ہیں، اللہ کو ہی مانتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی اصل ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سب کچھ لیکن پھر جا کر کیا کرتے ہیں، بزرگوں کی خبروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں یہ سارے کام کہ یہ لوگ اس طرح کرنے سے خوش ہوں گے اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور اس طرح توحید الوہیت میں آ کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس کہہ دے کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، فَذَلِكُمُ اللَّهُ، پس وہی تمہارا اللہ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ، پس وہی تمہارا اللہ، رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا سچا رب ہے، تمہارا سچا رب ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پس کیا ہے حق کے بعد، إِلَّا الضَّلَالَ، سوائے گمراہی کے، یعنی اللہ ہی وہ رب حق ہے، یعنی لوگوں نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو رب بنا لیا ہے، تو لیکن ان سب میں دنیا کے اندر مشرکین جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہاں، تو جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو معبود، سچا معبود ہے، سچا رب ہے، باقی وہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب معبودان باطل ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس وہی تمہارا اللہ، ربکم الحق، تمہارا رب حق ہے، سچا رب ہے، فماذا بعد الحق، بس کیا رہ جاتا ہے حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے، یعنی رب حق کی عبادت کو چھوڑ کر جب معبودان باطل کی اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کے پاس سوائے گمراہی کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، بس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو، تصرفون، فَأَنَّا، پس کہاں، تصرفون، تم لوگ پھرے جا رہے ہو، یعنی پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کے چوکھٹوں پر سر ٹیکتے ہو، آخر تمہیں کیا ہوا ہے، کدھر تم پھرے جا رہے ہو۔ کذالک حقت کلمت ربک، کذالک، اسی طرح، حقت، سچ ہو گئی، حق ہو گئی، حقت کا مطلب حق ہو گئی یعنی سچ ہو گئی، کلمت ربک، تیرے رب کی بات، یعنی تیرے رب کا کلمہ، علی الذین فسقوا، ان پر جو فاسق ہوئے یعنی جو نافرمان ہوئے، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو، اسی طرح حق ہوا تیرے رب کا کلمہ علی الذین فسقوا، ان پر جو نافرمان ہوئے، انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی لیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ سچ ہوا کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں ان کے پاس سامنے آپ کتنے ہی دلائل لے کر آئیں، کتنے ہی طریقے سے ان کو توحید کی بات سمجھائیں، پھر بھی جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اپنے شرک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کذالک حقت کلمت ربک، اسی طرح حق ہوا تیرے رب کا کلمہ علی الذین فسقوا، ان پر جو نافرمان ہوئے، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، کہہ دے، حل من شرکائکم، حل من شرکائکم، حل کیا ہے، من شرکائکم، تمہارے شرکا میں کوئی، حل من شرکائکم، کہہ دے کیا ہے تمہارے شرکا میں کوئی، من یبدأ الخلق، من، جو، یبدأ، پہلی مرتبہ پیدا کرے، الخلق، خلقت کو، مخلوقات کو، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے اس کا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے پھر ان سے پوچھ، ان مشرکوں سے پوچھ، کیا تم اللہ کے سوا جن کو بھی پوچھتے ہو، تو اللہ کے سوا جو تمہارے شرکا ہیں، کیا ان میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کے اندر یہ طاقت ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرے، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے؟
کیا تمہارے ان شرکا میں اللہ کے سوا تمہارے جو باقی شرکا ہیں کیا ان میں کوئی تو ایک ایسا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ ان سے پوچھو، قل هل من شرکائکم، کہہ دے هل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا میں کوئی ہے من یبدأ الخلق، جو پیدا کر سکتا ہو تخلیق کو، شروع کر سکتا ہو پیدائش کو، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے اس کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، پھر سارے لوگوں پر موت لکھی، پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے؟ قل هل من شرکائکم، کہہ دے کیا ہے تمہارے شرکا میں کوئی ایسا جو شروع کر سکتا ہو تخلیق کو، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کر سکے اس کا، قل اللہ یبدأ قل اللہ، کہہ دے اللہ یبدأ الخلق، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے خلقت کو، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے گا اس کا، فانا تؤفکون، پس کہاں تم بہکے جاتے ہو۔ قل هل من شرکائکم، کہہ دے هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی من یہدی الی الحق، جو ہدایت دے سکتا ہو حق کی طرف؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سوال ان سے کر رہا ہے، اے نبی ان سے پوچھ کہ بھی تم نے اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنا رکھا ہے، کیا ان میں سے کوئی تو ایک ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، حق کی طرف ہدایت دے سکے، چاہے وہ دنیا کے اندر سفر کے دوران راستوں کی طرف رہنمائی کرنا ہو، یا پھر حق کی طرف، سچی دعوت کی طرف رہنمائی کرنا ہو، ہدایت دینا ہو، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی اس پر قادر ہے؟ قل هل من شرکائکم، کہہ دے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق، جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی الحق، کہہ دے اللہ وہی ہے یہدی، جو ہدایت دیتا ہے للحق، حق کی طرف، یعنی صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، اور اس کے سوا کسی کی یہ صلاحیت نہیں ہے، کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے سکے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تک کیوں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو جسے چاہے اے نبی ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ قل هل من شرکائکم، کہہ دے کیا ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی یہدی الی الحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کی؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دے اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی، افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ جو ہدایت دیتا ہے، افمن یہدی، کیا پس وہ جو ہدایت دیتا ہے الی الحق، حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ لا یہدی جو خود ہدایت نہیں پاتا، جو خود ہی راستہ نہیں پاتا، ام من لا یہدی، جو خود ہی راستہ نہیں پا سکتا، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے تو اب کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کی رہنمائی میں جانا چاہیے، کس کی بات سننی چاہیے؟ کیا اس کی کہ جو حق کی طرف رہنمائی اور ہدایت دینے پر قادر ہے، آپ اس کی بات سنیں گے، اس کی اتباع کریں گے، یا پھر اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے کہ جو خود اپنا راستہ نہیں پاتا، جسے خود اپنا راستہ نظر نہیں آتا، الا یہ کہ اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائے؟ تو تم ایسے کی اتباع کرو گے کہ جو صحیح راستے کی طرف، حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، یا پھر اس اندھے کی پیچھے چلو گے کہ جسے خود ہی اپنا راستہ سجائی نہیں دیتا تو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق، کیا پس وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے، امن، یا وہ کہ جو لا یہدی، جو خود ہی راستہ نہیں پاتا، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ فما لکم، بس کیا ہوا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو، وما يتبع اکثرهم الا ظنا، وما يتبع اکثرهم، اور نہیں اتباع کرتے ہیں ان میں سے اکثر، اور نہیں اتباع کرتے ہیں ان میں سے اکثر، الا ظنا، مگر ظن کی، گمان کی، ظن کہتے ہیں گمان کو، یعنی یہ مشرکین دیکھو، دنیا میں جو بھی مشرکین، یہ چاہے اپنے باطل معبودوں کے لیے جس قدر تعصب کا اظہار کریں، لیکن
آپ جب ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے دلوں میں یقین موجود ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں شرک میں مبتلا ہیں اور بڑے کٹر بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کے اندر جو وہ کر رہے ہیں اس پر یقین موجود ہے۔ یہ یقین کی دولت صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے موحد کے دل میں، اسی کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ باقی جو مشرکین ہوتے ہیں ان کے دل یقین سے خالی ہوتے ہیں، وہ صرف گمان اور اندازے پر چلتے ہیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ہیں ان میں سے اکثر الا ظنا، مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا یا نہیں نفع دیتا، لا یغنی، نہیں کام آتا یا نہیں نفع دیتا، من الحق، حق کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی۔ یعنی یہ گمان کے ذریعے سے اگر کوئی راستہ، گمان اور اندازے پہ کوئی راستے پہ چلے گا تو اس سے جو ہے نا حق حاصل نہیں ہوتا۔ حق کے لیے حق کو سمجھنے اور اس کو جو ہے نا حق کو سمجھ کر اس کو قبول کرنے اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اندازوں کی بنیاد پر، اٹکل اور پچو کی بنیاد پر جو ہے حق کو سمجھا نہیں جاتا۔ ان الظن، بے شک ظن، لا یغنی من الحق شیئا، نہیں نفع دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترى من دون اللہ، کہ گھڑ لیا جائے غیر اللہ سے۔ وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا ان یفترى، کہ گھڑ لیا جائے اسے من دون اللہ، غیر اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام بنا سکے یا اپنی طرف سے گھڑ کر ایسا قرآن بنا سکے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا ان یفترى من دون اللہ، کہ گھڑ لیا جائے اسے غیر اللہ سے، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ، اس کی جو اس کے آگے ہے، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، وہ تصدیق کرتا ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے، جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، وغیرہ۔ وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، یعنی اس قرآن میں کتاب کی تفصیل ہے، یعنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ الکتاب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ احکام، یعنی قرآن کے جو احکام ہیں، جو عملی احکام ہیں، ان کو تفصیل سے، اس کے اندر حلال اور حرام کے جو احکام ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ وتفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، وہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی ان ساری حقائق کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا، نازل کیا ہوا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔